واستكثروا فيه من 4 خصال او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو مبارک مہینے کی برکات نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعائیں مہد اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ رات کے درس میں بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا اور فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ، یہ مہینہ اولہ رحمت وَأَوْسَطُهُ مغفرۃ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرے 10 دن مغفرت کے ہیں، تیسرے 10 دن جہنم سے آزادگی کے ہیں۔ اب اس عشرے کے حوالے سے بھی مختلف دعائیں کیلنڈروں پہ اور دیگر چیزوں میں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ الفاظ بے شک اعلیٰ عمدہ ہے، لیکن انہی الفاظوں کی انہی عشرے کے اندر، پہلے دوسرے تیسرے عشرے کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اللہم اجرنی من النار اس میں آتا ہے، یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشرے کی ترتیب سے انہوں نے لکھی ہوئی ہے، اس ترتیب سے میرے پیارے آقا علیہ السلام نے نہیں فرمائے۔ ہاں، میرے آقا علیہ السلام نے اس پورے مہینے کے اندر 4 اعمال کے بارے میں فرمایا وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ، 4 چیزیں اس مہینے کے اندر کثرت سے کرو۔ اس مہینے کے اندر 4 کام زیادہ سے زیادہ کرو۔ خصلتان ترضون بہما ربکم، 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہارا رب خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، رب راضی تھے سب راضی۔ 2 اعمال ایسے ہیں جس سے تمہارا رب خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے ان اعمال سے۔ وَخَصْلَتَيْنِ لَا غِنَاءَ بِكُمْ عَنْهُمَا، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن کے بغیر تمہیں کوئی چارہ نہیں ہے۔ 2 کام ایسے ہیں جو تمہاری ضرورت کے ہیں، اگر وہ 2 چیزوں میں سے ایک وجودی ہے، پائی جانا ضروری ہے، علماء کرام بیٹھے ہیں، ایک چیز عدمی ہے جس کا نہ پایا جانا ضروری ہے، تو 2 چیزیں جن سے تمہارا رب راضی ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس کو اس انداز میں فرمایا فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تُرْضُونَ بِهِمَا رَبَّكُمْ، 2 چیزیں ایسی ہیں، 2 خصلتیں ایسی ہیں، 2 کام ایسے ہیں جن سے تمہارا رب راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فَشَهَادَةُ، وہ گواہی دینی ہے لا الہ الا اللہ، وہ پڑھنا ہے کلمہ طیبہ یہ، اور وَتَسْتَغْفِرُونَهُ، اور دوسری چیز ہے جس سے تمہارا رب راضی ہوتا ہے، وہ استغفار کرنا ہے۔ 2 اعمال کون سے ہو گئے جس سے رب راضی ہوتا ہے؟ ایک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اور یہ بھی یاد رکھ لیں لا الہ الا اللہ جو ہے نا، یہ ذکر اور جو وظیفے کے طور پہ پڑھنا ہے وہ صرف لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کہہ رہے ہیں سب سے بہترین ذکر، سب سے بہترین ورد، سب سے بہترین وظیفہ وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اور دوسرا استغفار، یہ تو تمہارے رب کی خوشنودی کی ہے۔ اور دوسری 2 چیزیں وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ، اور وہ چیزیں لا غِنَاءَ بِكُمْ عَنْهُمَا، جس سے تمہیں کوئی چارہ نہیں ہے، یعنی وہ تمہیں ایک چیز کا مل جانا ضروری ہے، دوسری چیز سے بچ جانا ضروری ہے۔ ایک چیز تمہیں عطا کی جائے اور ایک چیز سے تمہیں بچا لیا جائے۔ جو چیز تمہیں عطا کی جائے وہ کیا ہے؟ فرمایا فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا سوال کرنا ہے، جنت مانگنی ہے۔ اور دوسری چیز وَتَعَوَّذُوا بِهِ مِنَ النَّارِ، اور دوسری چیز ہے کہ جہنم سے نجات مل جائے۔ قرآن مجید میں تقریباً
1000 آیت ہے جس میں جنت کا تذکرہ ہے، تقریباً کم و بیش 1000 آیت ہے جس میں جنت کا ذکر ہے۔ اور علماء کرام سے سنا ہے، جو کچھ پڑھنے کا موقع ملا ہے اس سمے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی کو بھی، جس شخص کو، صحابی تو پھر وہ بعد میں بنانا، جس آدمی کو بھی دعوت دی ہے نا، اس کے سامنے جنت کو پیش کیا ہے، اس کے سامنے جنت کا تذکرہ کیا ہے، جنت کو بیان کیا ہے۔ اور جنت اور یہ مہینہ، اس کا بھی اپنا گہرا تعلق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ سے جنت مانگنی ہے۔ جنت مومن کا ٹھکانہ ہے۔ 18واں پارہ شروع ہوتا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئک هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم بشہاداتهم قائمون۔ آگے کیا ہے؟ اولئک واجب، آگے چلے گئے ہیں، اولئک هم الوارثون۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جنت تمہاری وراثت ہے، جنت تمہاری وراثت ہے۔ تمہارے بابا آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا کیا، جنت میں رہائش رکھی، پھر اس کو بھیج دیا آپ دنیا کے اندر، پھر وہ دوبارہ اپنی جنت میں پہنچ چکے ہیں۔ اب جو وارث ہوتے ہیں وہ بھی اپنی وراثت کے حقدار بنتے ہیں۔ الذین یرثون الفردوس، یہ جنت الفردوس جو ہے تمہاری وراثت ہے۔ ہم فیہا خالدون، ایمان والوں کا ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ 4 کام کرنے ہیں، ایک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اور دوسرا استغفار۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلا درس اسی عنوان پہ ہوگا۔ کلمہ طیبہ بہت بڑا ورد ہے، کلمہ طیبہ بہت بڑا ذکر ہے۔ کلمہ طیبہ اللہ کے قرب کا بہت بڑا ذریعوں میں سے ایک، ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے۔ اور استغفار، استغفار کا کیا مطلب ہے؟ اپنے گناہوں پہ نادم ہونا، اپنے رب کے سامنے اپنی بخشش طلب کرنا۔ یہ عمل تو اللہ کو بہت پیارا ہے کہ اللہ تو خالق، مالک، رازق، قادر ہے، غفور، شکور، علیم، خبیر ہے، میں گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، یا اللہ میں بخشش مانگتا ہوں۔ تو سبحان اللہ، آپ یہاں بخشش طلب کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کی جنت کو جنت میں چراغاں کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ تو استغفار بھی بہت ضروری ہے، اور جنت کو مانگنا ہے، جہنم سے چھٹکارا پانا